جرأت کا نام ہے دیوبند والی، علی مقام ہے دیوبند۔ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وصلى الله على آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حاضرین جمعہ، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک گھر میں آنے کے توفیق عطا فرمائی۔ اس اللہ تبارک و تعالی کا جتنے بھی تعریف کی جائے اتنے ہی کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہے گا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ ساری دنیا اور دنیا کے اندر جتنے بھی چیز ہے سب اللہ تبارک و تعالی کے قبضے میں ہے، سب اللہ تبارک و تعالی کے نظروں میں ہے، سب اللہ تبارک و تعالی کے علم میں۔ اس کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر سلام ہو، درود ہو، خصوصی طور پر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہو۔ عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک کا بابرکت والا مہینہ رواں دواں ہے اور آخری عشرہ ہے، کچھ دن باقی رہ گیا ہے اور اس مہینے کے اس سال کا یہ آخری جمعہ ہے۔
جسے جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں اور آخری جمعہ بھی کہتے ہیں۔ یہ جمعہ بھی اور جمعہ ہی کی طرح ہے۔ رمضان المبارک کا آخری جمعے کے کوئی الگ سے حدیث و قرآن میں اس کی فضیلت نہیں ہے کہ اس جمعہ کو ایسی بنایا جیسے تہوار بنایا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو عید کا دن کہا ہے، لیکن صرف جمعہ کے آخری رمضان المبارک کا آخری جمعہ کے لیے نہیں۔ لوگ اس جمعے کو بہت اہمیت دیتے ہیں، بالکل تہوار کی طرح مناتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے میرے دوستو، یہ جمعہ بھی ایسے ہی جمعہ اور جمعے کی جو فضیلت ہے وہ بھی اسی طرح یہ جمعہ کے اندر بھی فضیلت رکھتی۔ اسے آخری جمعہ کہتے ہیں، یعنی اب نہ جانے کہ پھر آئندہ سال ہم میں سے کون رہے گا کون نہیں رہے گا، کس کو پھر اس جمعہ نصیب ہوگی کس کو نہیں نصیب ہوگی، اس لیے اس کو آخری جمعہ کہتے ہیں۔ آئندہ سال پچھلے سال نہ جانے دنیا کے اندر کروڑوں آدمی ہوں گے اس جمعے کے اندر، لیکن آج وہ اپنے قبروں کے اندر آہیں بھر رہے ہیں۔ اب ہم میں سے نہیں معلوم کہ کس کی موت آ گئی کس کی موت آ جائے گی، اس لیے سبھی اس جمعہ کو آخری جمعہ کہتے ہیں۔ میرے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ آخری عشرہ ہے اس مہینے کی، 2 یا 3 دن باقی رہ گیا ہے۔ اب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس 2 کام کرنی چاہیے۔ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے چاہیے۔ کیا چیز کا شکر ادا کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس چیز کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم فرمایا، ہم پر رحم فرمایا، ہم عام انسان کے طرح نہیں، جس طرح عام انسان غیر رمضان کے اندر کھاتے پیتے تھے وہ رمضان کے اندر کھا پی رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی۔ اللہ کا حکم آ گیا، نبی کا فرمان آ گیا کہ روزہ شروع ہو گیا ہے، اب روزے میں دن کو نہیں کھا سکتے ہو، دن کو نہیں پی سکتے ہو، دن میں بیوی کے پاس نہیں جا سکتے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور انسان غیر رمضان کے اندر بھی جیسے کھاتے پیتے تھے وہ آج بھی ویسے کھا پی رہے ہیں، وہ اللہ کا حکم کو نہیں مانا، وہ نبی کے فرمان کو نہیں مانا، وہ قرآن کے حکم کو ٹھکرا دیا، اللہ کی باتوں کو بھی ٹھکرا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کو ٹھکرا دیا۔ لیکن خوش قسمت وہ لوگ ہیں، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اے اللہ آپ کی بڑی کرم ہوئی، اے اللہ آپ کی بڑی رحم ہوئی، آپ نے ہم پر کرم کیا، آپ نے ہم پر رحم کیا کہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکر ادا کرو۔ اور دوسرا جو ہے وہ اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرو، توبہ استغفار کرو۔ کیوں؟ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے، توبہ کیوں کریں گے؟ لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہوگی، اس لیے توبہ کرو میرے عزیزو، اس لیے توبہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم تھا، جس طرح روزہ رکھنے کا تھا ہم نے 100% اس طرح نہیں کر پائے، اس میں کچھ کمی ہو گئی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، اس لیے اللہ کے سامنے توبہ کرو اور استغفار کرو۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ انسانوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے اندر اگر کچھ غلطی ہو جاتی تھی وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رجوع کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر فوراً توبہ کرتے تھے، کیونکہ یہ دنیا ہے، دنیا کے عذاب، دنیا کے ہمیں پریشانی تو برداشت کر لیں گے، آخرت کے اندر اگر وہ چیز ہم برداشت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور کہنے لگے انی قد حلقتک طہرنی طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دو، مجھے پاک کر دو، میں تو ہلاک ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، وہ عورت ادھر چلی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ طہرنی طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دو، مجھے پاک کر دو، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ اللہ کی بندی ڈر رہی ہے، غلطی سے زنا کر بیٹھی ہے، کہنے لگی اللہ کے رسول یہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرے پاؤں یہ اللہ کی پاک زمین کے اوپر رہے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اللہ کا ہوا میں خواب کیا کہ پیوں، اللہ کی ہوا سے میں اپنی سانس لوں، میں آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی دنیا کے اندر رہنے کے قابل نہیں ہوں، طہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے، مجھ پر اسلام کا حکم نافذ کر دیجئے، مجھے قرآن کا حکم نافذ کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے خطا ہو گئی ہے۔ اے اللہ کے رسول میں زنا کر بیٹھی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسی تم بول رہی ہو، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے اس کے قبیلے کے لوگوں کو پوچھا کہ کہیں یہ عورت پاگل تو نہیں ہے، کہیں ایسے تو نہیں کہہ رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین علیہ السلام ہے، لیکن کہا کہ نہیں، ان کے قبیلے کے لوگوں نے بتایا کہ نہیں اس کا عقل بھی ٹھیک ہے اور اس سے غلطی ہو گئی۔ اب وہ عورت کہتی ہے، وہ لڑکی کہتی ہے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی تو ہو گیا ہے، لیکن اس غلطی کی وجہ سے میرے پیٹ کے اندر حمل ٹھہر گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب تمہارے اوپر حد جاری نہیں ہوگا، اب تمہارے اوپر حد جاری نہیں ہوگا، اس لیے کہ غلطی تو نے کی ہے، وہ پیٹ اگر تمہارے اوپر اگر اسلام کا قانون کو نافذ کر دیا جائے، تم کو قتل کر دیا جائے، تم پر سنسار کر دیا جائے تو بچے بھی قتل ہو جائے گا، بچے بھی بچ جائے گا پیٹ کے اندر۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں؟ آج پیٹوں کے اندر، پیٹ کے اندر ہماری ماں بہنیں، میرے عزیز دوست، دوائی کے ذریعہ، ڈاکٹروں کے ذریعہ جو حمل گرا دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کو قاتل کے ناموں میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ کے ہاں اس چیز کو جواب دینے پڑے گا۔ وہ بچہ بولے گا کہ اللہ میں نے کیا غلطی کی تھی کہ میں دنیا میں آنے سے پہلے میرے پیٹ کو مجھے قتل کر دیا۔ رحمت للعالمین کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہ غلطی تو نے کی ہے، وہ بچے کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس لیے تمہارے اوپر ابھی حد جاری نہیں ہوگا، جاؤ تم چلے جاؤ، جب بچہ پیدا ہوگا تب آنا۔ میرے عزیز دوستو، میرے یہاں اس عورت کی توبہ کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس کو بھیج دیا، ان کے گھر کے اوپر کوئی چوکیدار، کوئی پولیس نہیں لگایا کہ کہیں یہ عورت بھاگ نہ جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اس کے اندر آ گیا، میرے عزیز دوستو، وقت مقررہ پر جب وہ بچہ پیدا کیا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ گود میں وہ بچہ لے کر آتی ہے اور کہتی ہے طہرنی طہرنی، اے اللہ کے رسول اب مجھے پاک کر دو، اب مجھے پاک کر دو، یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا اگر ابھی تمہارے اوپر حد جاری کر دیا جائے تو اس بچے کا دودھ کون پلائے؟ جاؤ جب یہ بچہ روٹی کھانے لگے گا تب آنا۔ پھر بھی اللہ کے رسول نے
اس کے گھر کے اندر کوئی آدمی مقرر نہیں کیا یہ بچہ جب چلنے لگے کہیں عورت بھاگ نہ جائے. ان کو معلوم تھا کہ دنیا کے اندر اگر ہم کو سزا مل جائے تو آخرت کے اندر ہمیں وہ چیز نہیں ملے گی. آج ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے اکڑتے بھی ہیں, کھلے عام نافرمانی کر رہے ہیں. میرے عزیز دوستو, وہ عورت اس بچے کو بالکل 6 مہینے کے اندر روٹی کھانے کی عادت ڈال دیا, چلنے کی عادت ڈال دیا, اور جب پھر 6 مہینے کے بعد اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہنے لگی, اللہ کے رسول آج واپس نہیں جاؤں گی, آج تو مجھ پر حد جاری کرنا ہی پڑے گا. طہرنی طہرنی, مجھے پاک کر دیجئے, مجھے پاک کر دیجئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ کا بوجھ میں لے کر چلا جاؤں. اللہ کے سامنے اگر کہیں میری موت آ جائے تو میں کیا اللہ کے سامنے منہ دکھلاؤں گی, اس لیے مجھ پر ابھی حد جاری کر دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچہ لے کر کسی دوسرے صحابی کو دے دیا اور فرمایا اس کو لے جاؤ, اس کو لے جاؤ, اس پر پتھر برساؤ. گڑھا کھودا اور ان کو آدھا تک زمین کے اندر گاڑ دیا اور پتھر مار مار کر ان کو ختم کر دیا. زنا کا یہ سزا ہے کہ اگر شادی شدہ عورت ہو یا مرد ہو اگر کوئی زنا کر لے تو اسلام کے اندر یہ اس کا طریقہ بتایا, اس کا یہ سزا بتایا. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک پتھر مارا. جب اس مائی کو پتھر مارا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو میرے عزیز دوستو پتھر سر کے اوپر لگا, سر کے جا کے خون کا فوارہ چھوٹا اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر آ گئے. انہوں نے اپنے زبان سے کچھ غلط استعمال لفظ بول دیے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ خالد اسے کچھ نہ کہو, یہ اللہ کی مائی, یہ اللہ کے بندے نے اللہ کے سامنے ایسا توبہ کیا ہے, ایسا توبہ کیا ہے کہ 70 آدمی کو اگر گناہگار آدمی 70 گناہگاروں کو اس کے توبہ کو بانٹ دیا جائے تو ان سب کو اللہ معاف کر دے گا. ایسے ہی اللہ کے بندے نے توبہ کی ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نماز جنازہ بھی پڑھائی. تو میرے عزیز دوستو, اب یہ جو لمحہ ہے ہمیں اور آپ کو اللہ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے, اللہ کے سامنے جھک کر ہمیں توبہ کرنی چاہیے, کیونکہ اب یہ بالکل چند دن رہ گیا ہے, 2 یا 3 دن رہ گیا ہے. اب نہ جانے پھر ہمیں اور آپ کو یہ رمضان کا مبارک مہینہ نصیب ہوگا کہ نصیب نہیں ہوگا. میرے عزیز دوستو, حضرت ذوالنون مصری اللہ تبارک و تعالی انسانوں پر بڑے مہربان ہیں. میرے عزیز دوستو, کیا ہم ایک مہینہ روزہ رکھتے ہیں, دن میں نہیں کھاتے ہیں, تو کیا اللہ کے خزانے میں کوئی چیز کمی ہو گئی تھی؟ اللہ نے ہمیں کھانے پینے سے روک دیا. اور میرے دوستو, اب کے دور میں تو ایسا ہے جتنا رمضان میں کھاتا ہے پورے سال کھانے کی توفیق بھی ہوگی انشاءاللہ. دونوں ہاتھ سے کھا رہے ہیں, ایک منہ میں لیے ہوئے, ایک ہاتھ پہ پکڑے ہیں, یہ ہاتھ پہ پکڑے ہیں, ایسے کھا رہے ہیں. کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پیار کرتا ہے. اللہ ہمارے تقوی کو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں افضل بنانا چاہتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ روزہ رکھو, اللہ کے خزانے میں کوئی چیز کی کمی نہیں, اور روزے کے اندر تقوی پیدا کرو. تقوی کیسے پیدا ہوگا میرے عزیز دوستو؟ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں اپنے گھر سے نکلا, کہیں کام سے جا رہا تھا. اللہ ہمیں اور آپ کو دکھانا چاہتا ہے کہ بندوں سے میں کتنا پیار کرتا ہوں. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ اپنے گھر سے نکلتا ہے کسی کام کے لیے, تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑا بچھو ہے اور بہت تیزی سے وہ بچھو جا رہا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بچھو کو میں دیکھ کر
مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کسی کو کاٹنے کے ڈسنے کے لیے نہیں جا رہا ہے بلکہ یہ کوئی کام کے لیے جا رہا ہے۔ ایسی تیز تیز سے وہ بچھو بھاگ رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک تالاب آ گیا، ایک ندی آ گیا ہے۔ اب اس وہاں بچھو انتظار کر رہا ہے جیسے کسی چیز کا انتظار کرتا ہو۔ اتنے دیر میں کیا دیکھا کہ پانی سے ایک کچھوا نکلا۔ بعض کتابوں کے اندر مینڈک بھی لکھا ہے، مینڈک تھا، اور بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ کچھوا تھا، اور وہ کچھوا اس میرے عزیز اور دریا کے کنارے اور تالاب کے کنارے آ جاتا ہے اور بچھو اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، اور کشتی کی طرح میرے عزیز دوستو وہ کچھوا پانی کے اندر چلنے لگا اور بچھو اس کے اوپر سوار ہے۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا کہ دیکھو یہ کہاں جاتا ہے۔ اس تالاب سے اس کنارے چلا گیا، یا ندی جو تھا اس کے اس ندی سے اس کنارے چلا گیا۔ کچھوا اس کنارے کو جب آ گیا، بچھو وہاں سے اتر گیا، پھر تیزی سے بھاگنے لگا، پھر تیزی سے میرے عزیز دوستو وہ بچھو بھاگنے لگا۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھا کہ ایک درخت کے سائے میں ایک آدمی سویا ہوا ہو، ایک آدمی سویا ہوا لیٹا ہوا گہری نیند میں ہے، اور ایک سانپ ادھر سے تیزی سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے کہ اب ایسا تھا کہ وہ آدمی کو ڈستا وہ سانپ، اب وہ سانپ اس آدمی کو ڈستا، لیکن میرے عزیز دوستو وہ بچھو آیا اور سانپ کو ڈک مار دیا، سانپ وہی ڈھیر ہو گیا، سانپ وہی ڈھیر ہو گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ دل کے اندر سوچنے لگے یہ کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ جب وہ سانپ مر گیا پھر وہ بچھو تیزی سے جانے لگا، تو ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آدمی تو سویا ہوا ہے، یہ کوئی اللہ کا ولی ہوگا، یہ تو سویا ہوا ہے، اس سے تو میں بعد میں ملاقات کروں گا، لیکن میں دیکھتا ہوں یہ بچھو پھر کہاں جاتا ہے۔ عزیز نوجوانوں، وہ بچھو پھر جب وہاں سے تیزی سے چلتا ہے تو دیکھا کہ وہ کچھوا وہی بیٹھا ہوا ہے، سمندر کے کنارے میں بیٹھا ہوا ہے، پھر وہ بچھو اس کے اوپر سوار ہوا کچھوا کے اوپر، اور پھر وہاں سے دوسرے کنارے کے اوپر آ کر چھوڑ دیا، وہ بچھو تیزی سے جانے لگا۔ کچھ دیر جانے کے بعد ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بچھو غائب ہو گیا، وہ بچھو غائب ہو گیا۔ اب عزیز دوستو یہ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، اللہ کے یہاں اس کا بڑا مقام تھا۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں اس کے قریب گیا کہ میں جا کر اس کے پیشانی کے اندر بوسہ لوں، لیکن عزیز دوستو فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے منہ کے قریب آیا، اب یہ تھا کہ میں اس کے پیشانی پر بوسہ لوں، لیکن اس کو دیکھا تو اس کے منہ سے شراب ٹپک رہا تھا، اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی، اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی، اور کیا کہ منہ سے نکل رہا ہے، پانی نکل رہا ہے، شراب نکل رہا ہے۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، فرمایا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ گنہگار کا بچانے کے لیے اتنا انتظام۔ میرے عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے۔ میں پہلے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے غیب سے آواز آتی ہے، اور ذوالنون پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کہتا ہے ذوالنون مصری اللہ کیوں نہیں پریشان ہوں، اللہ یہ گنہگار یہ شرابی کا ایسا انتظام بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ذوالنون کیا میں صرف نیک لوگوں کا ہی رب ہوں، اگر میں صرف نیک لوگوں ہی کو بچاتا رہوں تو بتاؤ یہ گنہگار لوگوں کو کون بچائے گا، یہ گنہگار لوگوں کو کون بچائے گا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اس آدمی کو ہوش آیا، جب ہوش آیا
تو وہ شراب میں نشے میں تھا، میں کہاں ہوں، میں یہاں کیوں آیا، مجھے کون یہاں لایا، ایسے جیسے شرابی بولتا ہے ایسے بولنے لگا۔ اور اس کو پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میرے عزیز دوستو، ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے وہ تمام واقعہ سنایا اور بتایا کہ میں ذوالنون میرا نام ہے، میں مصر کا رہنے والا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت اس آدمی نے ایک بات کہی، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غفور و رحیم ہے کہ ہم گناہگار تو سو رہے ہیں، لیکن وہ اللہ اتنا بڑا غفور و رحیم ہے کہ ہم سوتے ہوئے گناہوں کو بچاتا ہے۔ پھر میرے عزیز دوست اور بزرگوں، وہ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے وہ سارا واقعہ بتایا اور کہا دیکھو یہاں یہ سانپ مرا ہوا ہے۔ وہ انسان خاک اٹھاتا ہے، مٹی اٹھاتا ہے اور اپنے سر کے اوپر اپنے جسم کے اندر ملنے لگتا ہے اور چیخ مارنے لگتا ہے اور جنگل کے اندر چلا جاتا ہے کہ ہائے اللہ میں نے یہ کیا کر لیا، میں اتنا بڑا گناہگار، لیکن یا اللہ آپ نے مجھے اتنا اس طرح بچا لیا کہ روایت کے اندر آتا ہے، کتابوں کے اندر میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک پھر اس شرابی نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچے توبہ کر لی، اللہ نے وہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور پھر وہ بھی اپنے وقت کے اللہ والے ولی اللہ اور بزرگ آدمی بن گئے۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ اپنے بندوں پہ، حالانکہ اللہ کو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کن کہتا تو سب کچھ ختم کر دیتا، لیکن میرے عزیز دوستو یہ ہمیں اور آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں بندوں سے کتنا محبت کرتا ہوں، میں کتنا پیار کرتا ہوں، لیکن آج میرے عزیز دوستو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہیں، ایسے گناہگار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ اے میرے عزیز دوستو، پچھلا محلے کے کیا کہیں نولگڑھ کے نوجوانوں، مکہ مسجد کے مصلیان اور تمام سننے والوں کو میں یہ کہتا ہوں، یہ رمضان المبارک کا چند گھڑیاں رہ گئی ہے، چند دن رہ گیا ہے، اللہ کے سامنے توبہ کر لو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو اللہ کے سامنے سچی توبہ کر لو۔ اے میرے عزیز دوستو، اللہ کے سامنے توبہ کرنے کے لیے آپ کو کوئی بڑی تقریب نہیں کرنے پڑے گی، آپ کو اللہ کے سامنے توبہ کرنے کے لیے آپ کو کوئی بینک بیلنس اللہ کے سامنے نہیں رکھنے پڑے گا، اللہ کے سامنے کہو گے اللہ میری توبہ، صدق دل سے جب کہو گے اللہ میری توبہ، اللہ کہے گا جاؤ بندے میں تیرے معاف کر دیا۔ اور میرے عزیز دوستو، ایسے ہی میں جو بات کہتا ہوں حوالے کے ساتھ کہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر بارش رک گئی، قحط پڑ گیا۔ تھوڑا آگے آ جائیے، آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیے، پیچھے والے کو بہت جگہ خالی ہے، ادھر پہلے سب کو پورا کر کے بیٹھا کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر بارش رک گئی، قحط پڑ گیا۔ لوگ آئے اور فرمایا کہ اے موسیٰ اللہ سے دعا کیجیے، چرند پرندے جانور سب پریشان ہیں، بارش کے لیے کھیت کچھ بھی نہیں، سب ختم ہو گیا ہے، اگر بارش نہیں ہوگی تو اناج نہیں ہوگا، ہم کیا کھائیں گے؟ میرے عزیز دوستو، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے تمام لوگوں کو لے کر ایک جنگل کے اندر پہنچا اور استسقاء کی نماز پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ بارش مانگنے کے لیے بھی اللہ نے ایک راستہ دیا جسے کہتے ہیں استسقاء کی نماز۔ اب کے دور میں ہمیں موبائل دکھاتا ہے، ہاں کل بارش آئے گی، پرسوں بارش آئے گی، ابھی 2 دن بارش نہیں آئے گی، ابھی موسم ایسا ہے۔ ہمارے تو ذہن اور ہمارا تو ایمان موبائلوں پر پڑ گیا۔ بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اور بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، کوئی مائع کا لال نہیں ہے جو بتا سکتا، ایک انومان ہے۔ اب میں صبح بتا دیتا بھائی آج آخری جمعہ ہے، آج تو ہماری مسجد بھر جائے گی، یہ ایک انداز سے بتاتا ہے۔ اسی طرح وہ ایک اپنے علم سے بتاتا ہے جو اللہ نے دیا ہے، ہو سکتا ہے یہاں بارش ہوگی،
لیکن کتنی 5 چیزیں ہیں، 5 چیز اس میں یہ سورہ لقمان کی آخری آیت کے اندر 5 چیزوں کو بتایا۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، یہ اللہ کے سوا نہ کسی نبی کو معلوم، نہ کسی ولی کو معلوم، نہ کسی عالم کو معلوم، نہ کسی سائنس والے کو معلوم ہے کہ بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر، اپنے قوم کو لے کر جنگل کے اندر، کھلے میدان کے اندر آتا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بارش کی دعا کرنے لگا۔ اب بتاؤ، نبی دعا کر رہا ہے اور دعا قبول نہ ہو، لیکن میرے عزیز نوجوانوں، موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، جو بادل آسمان میں تھے وہ بھی غائب ہو گئے اور دھوپ آ گئی، موسیٰ علیہ السلام پریشان ہے، یا اللہ یہ کیا ہوا، ہم تو آپ سے بارش مانگ رہے ہیں لیکن یہ بارش تو نہیں آ رہی ہے، بادل بھی ختم، ہمیں بارش عطا فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اے موسیٰ، اس مجمع کے اندر ایک ایسا گنہگار بیٹھا ہے جو 40 سال سے میرا نافرمان ہے، 40 سال تک کوئی لمحہ، کوئی وقت، کوئی گھڑیاں انہوں نے نہیں چھوڑا ہے، جو میرے نافرمانی نہیں کی ہے۔ جب تک اس مجمع سے وہ گنہگار نکل نہیں جائے گا، میں بارش نہیں برساؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کا قول آ گیا، وحی آ گئی، تو کہا کہ اللہ اب میں کیا کروں، کہا کہ آپ مجمع والے کو کہو جو وہ گناہگار اٹھ کے چلے جائے۔ اے اللہ میں ایک انسان ہوں، یہ 70,000 کا مجمع ہے، یہ 70,000 کا مجمع ہے، یہ 70,000 تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ نے فرمایا، موسیٰ آواز بولنا، بتانا، اعلان کرنا تیرا کام ہے اور سب کے کانوں تک پہنچانا اللہ کا کام۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او لوگوں، ایک گناہگار ہو، وہ گناہگار کہاں ہے جس کے لیے بارش رکی ہوئی ہے؟ جو ایسا گناہگار ہے جو 40 سال تک اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی ہے، جب تک کہ وہ گناہگار نہیں اٹھے گا اللہ بارش نہیں برسائے گا، اس لیے مہربانی فرما کر تم اٹھ کر چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، تو یہ اعلان میرے عزیز دوستو سب کے کانوں تک پہنچ گیا۔ اب وہ گناہگار جو گناہگار تھا وہ دیکھتا ہے کہ دیکھو کوئی اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا ہے، دائیں دیکھ رہا ہے، بائیں دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں اٹھ رہا ہے۔ تو وہ گناہگار سمجھ گیا کہ میں ہی وہ گناہگار ہوں۔ اب میرے عزیز دوستو وہ انسان شرمندہ ہوا اور فرمایا کہ اللہ، آج تک تو میرے گناہ کو آپ نے پردے میں رکھا تھا، اگر میں آج یہاں سے اگر اٹھ جاؤں تو لوگوں کے اندر میرے گناہ کی پردہ کھل جائیں گے، لوگ مجھے گناہگار سمجھیں گے۔ میرے عزیز نوجوانوں، وہ انسان اپنے سر کو نیچے کیا ہوا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی تلاوت نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، اور دل کے اندر کہنے لگا، اللہ میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی آپ کا نافرمانی نہیں کروں گا۔ میرے عزیز دوستو، وہ انسان ابھی اپنے دل کے اندر یہ لیے ہوئے ہیں کہ اللہ اب کبھی گناہ نہیں کروں گا، میرے گناہ کو معاف کر دے، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے بلکہ دل کے اندر کہہ رہا ہے۔ ابھی ان کی زبان سے وہ بات ختم نہیں ہوئی ہے کہ بارش برسنے لگی، بارش برسنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام ادھر ادھر دیکھتا یہ کون اس مجمع سے نکلا، دیکھا تو کوئی اس مجمع سے نہیں نکلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موسیٰ علیہ السلام نے کان لگا دیا اور فرمایا، اللہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ اس میں ایک گناہگار ہے، جب تک کہ وہ گناہگار اس مجمع سے نہیں اٹھے گا بارش نہیں برساؤں گا۔ ابھی تو کوئی مجمع سے اٹھا نہیں ہے، بارش موسلادھار بارش ہو رہی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، او موسیٰ جس کے لیے بارش روکی تھی اسی کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے۔ میرے عزیز دوستو، لمبی واقعہ بات جدید زیادہ پڑ جائے گی، تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے نوجوانوں، اے میرے دوستو،
اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ جہنم کے میرے عزیز جنت کا دروازہ کھلا ہے، جہنم کا دروازہ بند ہے، اور میرے عزیز دوستو دعا کی قبولیت والے دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ یہ 3 دن رہ گیا ہے، اس میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے توبہ استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ جو روزانے رکھ لیے ہیں میرے عزیز دوستو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھک جائیں۔ اور میرے عزیز دوستو جو روزہ رکھے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا شکر بھی ادا کریں، اللہ کے سامنے توبہ استغفار بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، سنتیں بھی ادا کرنے دے جو سنت نہیں پڑھیں۔